السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص استغفار کو لازمی پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے مخرج دیں گے، نکال دیں گے، ہر مصیبت سے نکالیں گے، ہر مشکل سے نکالیں گے، ہر غم سے نکالیں گے، اور اسے وہاں سے رزق دیں گے، کیش دیں گے، یہاں سے اس نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا ہے کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو قیامت کے دن آیا اور اس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے، جو بہت بڑے امام ہیں۔ بڑا فیمس واقعہ ہے، سفر کر رہے تھے کہ رات ہو گئی، مسجد میں اجازت لی گئی کہ میں یہاں رات رہ لوں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں رات نہیں رہ سکتے۔ تو مسجد کے باہر سے ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، آ جائیں، آپ میرے پاس رہیں، میرے گھر چلیں، میرے گھر میں رہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے تو وہ آٹا گوندتا تھا، جب وہ گوند رہا تھا تو ساتھ ساتھ بول رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بولے آپ کو اس ذکر نے زندگی میں کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے۔ پہلے میں غریب تھا، فقیر تھا، جب سے یہ ذکر کرنا شروع ہوا ہوں، مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ مجھ سے اور میری ہر دعا اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے، بس ایک دعا ہے جو رہ گئی ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ بولا کہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان سے ملاقات کا شوق ہے، وہ آج تک قبول نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب بولے کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس لایا گیا ہے ملاقات کروانے کے لیے، میں ہی ہوں امام بن حنبل۔ یہ ہیں توبہ و استغفار کے فائدے، کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک محفل میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے ان کی محفل میں اور دعا مانگنی شروع ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، پھر درود پڑھو، پھر دعا مانگنا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ سے میں پہلے اللہ کی حمد بیان کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور فرمایا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہیں ہر مشکل سے آزاد کر دے گا۔ جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، 70 ٹائمز۔ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس سو مچ ایوارڈ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے؟ ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ میں تب روح پھونکی جاتی ہے اور وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں نا، نورانی مخلوق، وہ درود پاک اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ جسٹ امیجن، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا نام لے کر کہا جائے کہ اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے، یعنی پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت افضل ہے یہ ذکر، اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھنا۔ تو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنا معمول بنا لیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ 5 پرنسپلز ہیں جن کا ذکر آج ہم نے کیا ہے، کہ انسان کی زندگی بھی بہترین بناتے ہیں اور آخرت بھی۔ انشاءاللہ وی اینڈ آف دس جسٹ ریپیٹنگ آف 5 اسٹیپس۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ کنسسٹنسی، واللہ العظیم۔ انسان کی تراویح میں نکلنے والے آنسو سے بہتر ظہر کی نماز میں جانے کے لیے ایک پسینے کا قطرہ جو ہے نا، وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔
ایک انسان تہجد میں رو رہا ہے اور آنسو پہ آنسو بہاتا ہے، اور ایک انسان ظہر کی نماز میں جاتا ہے تو اس کے ماتھے میں جو پسینہ آتا ہے نا، وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ فرائض اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ، تلاوت قرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کر لینا۔ چوتھی چیز نرمی، اپنے دل کو نرم بنا لینا، اپنے مزاج کو نرم بنا لینا۔ اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یقین جانے جو شخص ان پر عمل کرنا شروع کر دے گا نا، وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھے گا، اس کے کام آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے لیے رزق آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے بہت سارے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا قبول فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔